عزیزو، زبان کی حفاظت کرنے والوں کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے، اس بات کی گارنٹی دے کہ وہ اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، تو میں اسے اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت اس کا حق اور حصہ ہے۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، نیز پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو، تو تم کبھی ان کو گن نہ سکو گے، کبھی ان کو شمار نہ کر سکو گے۔ اللہ نے ہمارے اوپر بے پناہ نعمتیں نازل کی ہیں، اللہ نے بے پناہ نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے۔ سورہ بلد کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی دو نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کہ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دے رکھی ہیں؟ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھوں سے نہیں نوازا ہے؟ کیا ہم نے انسان کو زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے ہیں؟ میرے عزیزو، زبان جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ اللہ کی ایک بیش بہا نعمت ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے انسان کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے۔ یہ زبان ہی ہے کہ جس کے ذریعے انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ زبان ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کو پڑھتا ہے۔ یہ زبان ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، خیال رہے، یہ زبان ہی ہے کہ جس کے ذریعے انسان کفریہ کلمات بھی ادا کر دیتا ہے۔ یہ زبان ہی ہے کہ جس کے ذریعے انسان لعن طعن کرتا ہے، دوسروں کو گالی دیتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور نہ جانے کتنی تباہ کاریاں انسان اپنی اسی زبان کے ذریعے پھیلاتا ہے۔ یہ زبان یوں تو چھوٹی سی ہے، لیکن اس کے کارنامے بڑے بڑے ہوا کرتے ہیں۔ اس زبان کے اندر ہڈی نہیں ہوتی، لیکن یہ ایسے کام کرتی ہے کہ انسان کی ہڈیاں توڑوا دیا کرتی ہے۔ اسی زبان کی وجہ سے سر پھوٹتے ہیں، اسی زبان کی وجہ سے ہاتھ اور پیر ٹوٹتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، اس زبان کی حفاظت کی انتہائی ضرورت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، کہ جب صبح کرتا ہے انسان، صبح کو انسان بیدار ہوتا ہے تو انسان کے جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، زبان سے التجا کرتے ہیں، کہتے ہیں زبان سے کہ اللہ کا خوف ہمارے سلسلے میں تم پیدا کرو، ہمارا معاملہ تمہارے ساتھ ٹکا ہوا ہے، اگر زبان تم سیدھی رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، اور اگر تو ترچھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، کیونکہ زبان کے ذریعے نکلنے والا ایک جملہ دو قبیلوں کو آپس میں لڑا دیا کرتا ہے، دو خاندانوں کو آپس میں دشمن بنا دیا کرتا
کرتا ہے، میاں بیوی کے رشتے کو ختم کرا دیا کرتا ہے۔ اسی لیے زبان کے اعضاء، انسان کے جسم کے سارے اعضاء زبان سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی آپ سیدھی رہنا، کیونکہ زبان کا سیدھا رہنا انسان کے ایمان پر دلالت کرتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، کہ انسان کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کا دل درست نہ ہو جائے، اور دل اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک انسان کی زبان درست نہ ہو۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم زبان کو درست کریں، زبان کا صحیح استعمال کریں، اپنی زبان سے جو بولیں وہ سچ ہو، جھوٹ ہم اپنی زبان سے نہ بولیں، وعدہ خلافی ہم اپنی زبان سے نہ کریں۔ میرے عزیزو، اس وقت الیکشن کا دور ہے، وعدہ خلافی کی ایک ہوا چل رہی ہے کہ لوگ وعدے کرتے ہیں اس لیے کہ انہیں پورا نہ کیا جائے، لوگ جھوٹ اس انداز میں بولتے ہیں کہ وہ سچ سے بھی زیادہ سچ دکھائی دے، سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں زبان کے ذریعے ادا کی جاتی ہیں، حالانکہ انسان زبان سے جو کچھ بولتا ہے، زبان سے جو کچھ نکالتا ہے، ان سب کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ کیا انسان کو ڈر نہیں لگتا کہ وہ اپنی زبان سے غلط بات نکالتا ہے، اور اللہ نے فرشتے متعین کر رکھے ہیں کہ انسان کی زبان سے، انسان کے منہ سے جو بھی بات نکلے وہ فرشتے بیٹھ کر لکھ لیا کرتے ہیں۔ سورہ قاف میں اللہ فرماتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم انسان کے دل کے اندر آنے والے وسوسوں سے بھی واقف ہیں، انسان کے دل میں کیا خیال آ کر گزر گیا ہم اسے بھی جانتے ہیں، ہم انسان کی شہ رگ سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔ انسان خود کو اتنا نہیں پہچانتا جتنا اللہ رب العالمین ہمیں پہچانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کے دائیں اور بائیں فرشتے متعین کر رکھے ہیں، انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اس کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، کیا ہمیں جھوٹ بولتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ کیا کسی کی غیبت کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اللہ کے فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو وہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن ہمیں دکھایا جائے گا کہ تم نے فلاں وقت فلاں جگہ پر فلاں شخص کی غیبت کی تھی، فلاں وعدہ کیا تھا جس کی وعدہ خلافی کی تھی، فلاں جھوٹ بولا تھا، اور ان ساری چیزوں کا مؤاخذہ ہوگا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے اس پر انسان کا مؤاخذہ ہوگا، سوائے انسان اگر بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اللہ کا ذکر کرے، تو یہ بھلی باتیں ہیں جن باتوں کے کرنے کا زبان کے ذریعے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ لہذا دیکھیں آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو کہ صفا پہاڑی پر وہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے کہا، یا لسان قل خیرا، اے زبان تم درست بات کہو، تم صحیح بات کہو تو تم درست رہو گی، ولا تقل شرا، اور غلط بات نہ کہو، ایسا کرنے سے تم محفوظ رہو گی، اس سے پہلے کہ کسی ندامت کا سامنا کرنا پڑے، کسی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ غلط بات زبان سے نہ نکالو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اکثر خطأ ابن آدم فی لسانہ، کہ انسان کی زیادہ تر غلطیاں زبان کے ذریعے ہی ادا ہوا کرتی ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں کوئی نصیحت کیجئے، کچھ بتائیے، تو اللہ کے رسول انہیں کیا نصیحت کرتے تھے کہ زبان کی حفاظت کرو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور کہتے ہیں، اوصنی، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کیجئے، مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اعبد اللہ کأنک تراہ واعدد نفسک فی الموتى، کہ اللہ کی عبادت کرو اس انداز میں جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہارے سامنے موجود ہے، اور اپنے آپ کو زندوں میں شمار نہ کرو بلکہ مردوں میں شمار کرو۔ زندگی یہ دنیا کی بہت محدود ہے، اس کے لیے نہ جیو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ان شئت انبأتک بما هو املک بک من هذا کلہ، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک ایسی بات بتلاؤں جو ان ساری چیزوں پر حاوی ہے، یہ ساری باتیں اس چیز پر ٹکی ہیں۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں، اللہ کے رسول وہ کیا بات ہے؟ آپ اپنے زبان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اس زبان کی حفاظت کرو،
اس زبان پر کنٹرول کرو۔ ایک دوسرے صحابی حارث رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنی بامر اعتصم بہ، کہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں جس کی گرہ باندھ لوں، جس بات پر میں ڈٹا رہوں، جس بات پر عمل کر کے میں ثابت قدم رہوں۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس زبان پر کنٹرول کرو۔ صحابی رسول اللہ کے رسول کے پاس آ کر پوچھتے ہیں ای المسلمین افضل، کہ اللہ کے رسول سب سے افضل مسلمان کون سا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ وہ مسلمان سب سے افضل ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول کہتے ہیں المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے تمام لوگ محفوظ ہوں، چاہے ان کا دین دھرم مذہب کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری زبانوں سے تو ہمارا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، ہماری زبانوں سے ہمارے والدین محفوظ نہیں ہیں، ہماری زبانوں سے ہمارے بھائی محفوظ نہیں ہیں، ہماری زبانوں سے ہمارے رشتہ دار محفوظ نہیں ہیں۔ ہم اپنی زبان کا استعمال اپنی بیویوں پر کرتے ہیں، اپنی ساری گرمی ان لوگوں پر نکالتے ہیں جو ہمارے ماتحت ہیں۔ مسلمان کی یہ صفت نہیں ہے، مسلمان کی یہ علامت نہیں ہے۔ مسلمان اپنی زبان کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ صحابی رسول سفیان بن عبداللہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ما اکثر ما تخاف علی، آپ کو میرے بارے میں سب سے زیادہ کس بات کا خوف ہے؟ اللہ کے رسول زبان پکڑتے ہیں اپنی اور کہتے ہیں کہ اس کا سب سے زیادہ خوف ہے، اس زبان پر کنٹرول کرو۔ دوسرے صحابی آتے ہیں عقبہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نجات کس طریقے سے ممکن ہے؟ من نجات کا کیا راستہ ہے؟ نجات کیسے حاصل کی جائے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں امسک علیک لسانک، کہ اپنی زبان پر کنٹرول کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو جس کے ذریعے تم نجات حاصل کر سکتے ہو۔ میرے عزیزو، زبان کی حفاظت کرنے والوں کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے، اس بات کی گارنٹی دے کہ وہ اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، تو میں اسے اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت اس کا حق اور حصہ ہے۔ یعنی انسان زبان کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے، اور اگر ایسا نہ کرے تو اس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنا رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی روایت میں فرماتے ہیں اتدرون ما اکثر ما یقع الناس فی النار، کہ تم جانتے ہو کہ کس گناہ کے بدلے، کس جرم میں انسان سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے؟ الاجوفان الفم والفرج، کہ دو کھوکھلی چیزوں کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے، ایک شرمگاہ اور دوسری زبان، منہ، کہ جس کے غلط استعمال سے انسان جہنم کی طرف چلتا چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، راستے میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ایک دن صبح میں اللہ کے رسول کے قریب تھا، سواریاں چل رہی تھیں، ہم دونوں سوار جا رہے تھے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت ویباعدنی من النار، کہ اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جس پر میں عمل کروں تو جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ میرے عزیزو، سوال دیکھیں صحابہ کرام کے، کتنے بہترین سوال کیا کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سوال نہیں پوچھتے، بلکہ آ کر پوچھتے ہیں کہ جنت میں جانے والا عمل بتائیے، جہنم سے بچانے والا عمل بتائیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں انک لسألتنی عن عظیم وانہ لیسیر علی من یسرہ اللہ علیہ، کہ تم نے ایک بہت عظیم چیز کے بارے میں سوال پوچھا ہے۔ یہ چیز مشکل تو ہے لیکن یہ آسان ہے اس شخص پر جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ پھر اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں اعبد اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت، کہ تم اللہ کی عبادت
کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں ادا کرو، اللہ رب العالمین کے لیے روزے رکھو، اللہ رب العالمین کے لیے زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ رب العالمین کے لیے حج قائم کرو۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو ارکان اسلام ہے۔ اللہ کے رسول اس کے بارے میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلاتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ غیروں کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ وہ پیشانی جو اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے تھی، وہ ماتھا جو اللہ کی درگاہ میں، اللہ کے سامنے، اللہ کی مسجد میں، اللہ کی زمین پر صرف اللہ کے آگے جھک سکتا تھا، آج وہ ماتھا نہ جانے کتنے مزاروں پر، کتنے ولیوں کی درگاہوں پر جھکا کرتا ہے۔ انسان جو صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، جو چیزیں اللہ دے سکتا ہے، انسان ان چیزوں کو بھی اللہ کے علاوہ دوسروں سے سوال کرتا ہے، دوسروں سے مانگتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ نماز کا شریعت نے حکم دیا ہے اور انسان نماز سے دور رہتا ہے۔ مسجد میں اذان ہوتی ہے لیکن اسے نماز کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنے کاروباروں میں مشغول رہتا ہے۔ صحابہ اکرام کی حالت یہ تھی کہ ترازو ہاتھ میں لے رکھا ہے، ایک طرف بٹا رکھا ہوا ہے، دوسری طرف سامان چڑھا دیا ہے، اذان ہو گئی، ترازو وہیں چھوڑا کہ نماز کے بعد تجھے سامان دوں گا، آ گئے مسجد کے اندر۔ ہماری حالت یہ ہے کہ نماز ختم ہونے والی ہے، کسٹمر دکان پر آ گیا تو نماز تو بعد میں پڑھ لی جائے گی، پہلے کسٹمر کو سامان دے کر تھوڑے پیسے کما لیے جائیں۔ یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے۔ زکوٰۃ ہم ادا نہیں کرتے، روزے رمضان کے مہینے میں بھی ہم نہیں رکھتے ہیں، اور حج تو ہم میں نہ جانے کتنے لوگوں پر فرض ہو گیا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو 50-60 لاکھ کا مالک نہیں ہے، جس کے پاس اتنی پراپرٹی نہیں ہے؟ اتنی ملکیت ہونے کے باوجود ہم حج کو اپنے اوپر فرض نہیں سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ادلک علی ابواب الخیر، کہ اے معاذ، کیا میں تمہیں بھلائی کے راستے نہ بتلا دوں، وہ راستے جو تمہیں جنت تک پہنچاتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، الصوم جنہ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار وصلاۃ الرجل من جوف اللیل۔ 3 چیزیں اللہ کے رسول نے بتلائی ہیں کہ صدقہ انسان کے گناہوں کو ویسے ہی مٹا دیا کرتا ہے جس طریقے سے پانی آگ کو بجھا دیا کرتا ہے۔ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے، اور جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت تم اللہ کی عبادت کرو، تہجد کی نماز ادا کرو، یہ بھلائی کے راستے ہیں۔ میرے عزیزو، غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے رسول نے یہاں روزے کا ذکر کیا۔ ابھی پیچھے روزے کا ذکر گزر چکا ہے، دوبارہ اللہ کے رسول نے روزے کا ذکر کیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ پہلے جو روزے کا ذکر تھا وہ فرض روزوں کا ذکر تھا، رمضان کے مہینے کے روزوں کا ذکر تھا، اور اب جو اللہ کے رسول نے کہا الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، یہ نفل روزوں کی بات ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھیں۔ نفل روزے انسان کو برائیوں سے محفوظ رکھتے ہیں، انسان کی شہوت کو توڑ دیا کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصدقۃ تطفئ الخطیئہ، کہ صدقہ یہ گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے، اور یہ صدقہ انسان کو عذاب سے، آگ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر خواتین کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، عید کے موقع پر خواتین کو، یعنی خواتین عید کی نماز ادا کرنے مسجد میں آیا کرتی تھی، عیدگاہ تشریف لاتی تھیں۔ اس وقت اللہ کے رسول نے خواتین سے کہا تھا، یا نساء تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کہ اے عورتوں صدقہ کرو، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، میں نے تمہیں جہنم میں بہت زیادہ دیکھا ہے، جہنم کی زیادہ تر آبادی میں نے عورتوں پر مشتمل دیکھی ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا دیا کرتا ہے، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ صدقہ ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے خواتین کو صدقے کا حکم دیا۔ ایک عورت نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، وَبِمَا يَا رسول اللہ، ہم زیادہ تر جہنم میں جائیں گے، ایسا کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کہ تم بہت زیادہ لعنت و ملامت کرتی ہو، زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتی ہو، لعنت و ملامت میں لگی رہتی ہو، بات بات پر طعنے دیا کرتی ہو، اور تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، جس کی وجہ سے تم زیادہ جہنم میں جاؤ گی۔ بخاری کی دوسری روایت ہے، حدیث نمبر 29، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی ناشکری کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ یہ ناشکری کس طریقے سے کرتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط، کہ تم ایک عورت کے ساتھ زندگی بھر بھلائی کرتے رہو،
کما کر لاؤ اس کو دو، اس کی ضرورتیں پوری کرتے رہو۔ نئے کپڑے بنانے ہیں، آپ اپنے لیے نہیں بناتے، خاتون کے لیے بنا کر دیتے ہو، عورت کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہو۔ پھر کبھی ایک موقع ایسا آئے کہ آپ اس کی کوئی ضرورت پوری نہ کر سکو، کوئی اس کی ڈیمانڈ مکمل نہ کر سکو، تو وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے تو اس گھر کے اندر کبھی سکون ملا ہی نہیں، اس گھر کے اندر مجھے تو چین نصیب ہی نہیں ہوا، میری ضرورت تو کبھی اس گھر کے اندر پوری ہوئی نہیں۔ یہ عورتوں کی ناشکری ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کہ یہ زیادہ جہنم والی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے فرمایا کہ اے معاذ، الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سلامہ، کہ اے معاذ، کیا میں تمہیں اس معاملے کی، اس دین کی اصل، اس دین کا ستون اور اس دین کی چوٹی کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ معاذ بن جبل نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، اس دین کی اصل اسلام ہے، اس دین کی ستون، اس دین کا کھمبا نماز ہے، اور اس دین کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں، الا ادلک الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کہ اے معاذ، کیا میں ان ساری چیزوں کے بارے میں نہ بتا دوں کہ یہ جو چیزیں میں نے تمہیں بتائی ہیں، نماز، زکوٰۃ، توحید، روزہ، حج، ان سب کا دار و مدار جس چیز پر ہے، کیا میں اس چیز کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ معاذ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے، کف علیک ھذا، کہ اپنی زبان پر کنٹرول کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ حضرت معاذ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ عَلَى بِمَا نَتَكَلَّمْ، کہ ہم جو بولتے ہیں اس پر ہمارا مؤاخذہ ہوگا، اس پر اللہ ہماری پکڑ کرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں، ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ يَا معاذ، اے معاذ، تمہاری ماں تمہیں گم پائے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ لوگوں کو جہنم میں ان کے سر کے بل جو چیز ڈالے گی وہ ان کی زبان ہی ہے، کہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیاں ملیہ میٹ ہو جایا کرتی ہیں، اور انسان جہنم کا حقدار بنا کرتا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ وہ کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے کہ اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ جملہ انسان کی نیکیوں کو ملیہ میٹ کر دیتا ہے، نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، جہنم انسان کا ٹھکانہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان العبد لا يتكلم بكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وان العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا یہوی بہا فی جہنم، کہ بندہ اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالتا ہے، کوئی بات ادا کرتا ہے، اس بات کی وہ پرواہ نہیں کرتا، وہ بات اللہ کو خوش کرنے والی ہوتی ہے، اور اس بات کی وجہ سے اللہ انسان کے درجات بلند کر دیا کرتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے اللہ کو ناراض کرنے کا کوئی جملہ نکالتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، اس بات کی انسان کو پرواہ نہیں ہوتی، اور اس بات کی وجہ سے وہ جہنم کا حقدار بن جایا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ہمارے سامنے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک عبادت گزار تھا، متقی و پرہیزگار تھا، جبکہ دوسرا شخص تھا جو کبھی عبادت کرتا تھا اور کبھی کوتاہی کرتا تھا، برائیوں میں مشغول رہتا تھا۔ جو عبادت گزار بندہ تھا وہ اپنے اس بھائی سے جو برائیوں میں مشغول رہتا تھا کہا کرتا تھا کہ تو ان برائیوں کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا، تو میرے ساتھ نماز کے لیے کیوں نہیں چلتا، تو اللہ کی عبادت کما حقہ کیوں نہیں کرتا، تو اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا۔ وہ شخص جو گناہوں میں مشغول رہتا تھا وہ کہتا تھا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، تمہیں اللہ نے میرے اوپر مسلط نہیں کیا ہے، تم اپنے اعمال انجام دو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ لیکن وہ شخص پھر بھی اسے نصیحت کرتا رہتا، دین کی طرف بلاتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس عبادت گزار بندے نے اس گناہ کرنے والے انسان کو ایک بہت ہی گھناؤنا گناہ کرتے ہوئے دیکھا، اسے غصہ آ گیا اور اس نے کہا، واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا، کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کو اس کی زبان سے نکلنے والا یہ جملہ انتہائی گراں گزرا، انتہائی برا لگا،
اللہ نے کہا من ذا الذی یتألی علی انی لن اغفر لفلان فانی قد غفرت له واحبطت عملک، کہ تجھے کس نے کہا کہ تم میرے اوپر قسم کھائے کہ میں فلاں بندے کو معاف نہیں کروں گا، چل میں نے اسے معاف کر دیا اور تیری ساری نیکیوں کو برباد کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک جملے نے اوبقت دنیا و آخرتہ، کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ میرے عزیزو، زبان سے ہم کوئی جملہ نکالتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کو گرا گزرتا ہے، وہ جملہ ہماری دنیا و آخرت کو تباہ کر دیتا ہے، لہذا زبان کا استعمال صحیح معنی میں صحیح انداز میں کیا جائے یہ انتہائی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، جس نے نہیں گفتگو کی، جو نہیں بولا وہ نجات پا گیا۔ دوسری روایت میں فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے یا تو وہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے، کچھ نہ بولے۔ ایک شخص نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے، مجھے کوئی بات بتلائیے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا لا تتکلم، تم بولا مت کرو، خاموش رہا کرو۔ اس شخص نے کہا کہ بولنے سے تو کوئی گریز ہی نہیں ہے، بنا بولے کام نہیں چل سکتا، بولنا ضروری ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر بولنا ضروری ہے فلا تتکلم الا بخیر وَإِلَّا فَصْمُتْ، کہ اگر بولنا ضروری ہے تو بھلی بات زبان سے نکالو، بھلے الفاظ بولو ورنہ خاموش رہو۔ ایک شخص حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرا اور کہا کہ اے لقمان، تم وہی شخص ہو نا جو فلاں شخص کے غلام تھے، اس کی بکریاں فلاں پہاڑ کے پاس چرایا کرتے تھے؟ لقمان حکیم کہتے ہیں کہ ہاں میں وہی ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ اگر تم وہی ہو تو یہ مقام و مرتبہ تمہیں آخر کیسے مل گیا؟ لقمان حکیم کہتے ہیں صدق الحدیث وطول السکوت عما لا یعنی، کہ یہ مقام و مرتبہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے سچ بولنے کی وجہ سے، اور جن چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے ان چیزوں پر خاموشی اختیار کرنے کی وجہ سے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اس زبان سے وہی الفاظ نکالیں جو صحیح ہیں، غلط الفاظ کبھی زبان سے نہ نکالیں۔ جب ہم بولیں تو چار باتوں کا خیال رکھیں کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اسے بات کرنے کی ضرورت ہو، یعنی بغیر ضرورت ہم کچھ نہ بولیں، اور جب ضرورت سے بولیں تو صرف اتنا بولیں جتنی ضرورت ہو، ضرورت سے زیادہ نہ بولیں، اور اس وقت پر بولیں جس وقت بولنا چاہیے۔ اگر بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت پر تو ہم اس وقت نہ بولیں، اور اپنے بولتے وقت الفاظ کا انتخاب کریں کہ ایسے الفاظ ہم بولیں کہ جو اچھے الفاظ ہوں، پہلے انہیں تولیں اس کے بعد بولیں، ہمارے الفاظ کسی کے دل کو چھلنے نہ کر دیں، ہمارے الفاظ غلط پیغام لوگوں تک نہ پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں پکا و سچا مسلمان بنائے، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں زبان کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں غلط کاموں سے، غلط کاریوں سے محفوظ رکھے۔ جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کی قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرمائے، اللہ رب العالمین مسلمانوں کو عزت نصیب کرے جو عزت مسلمانوں کی ہوا کرتی تھی، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔